السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد عزیز دوستو، فضائل کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سماعت فرمائے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لقد وافقنی ربی فی عمر فی ثلاث۔ میرے رب نے عمر کی رائے میں میری موافقت فرمائی تین باتوں میں۔ وہ تین باتیں کون سی تھیں عزیز دوستوں؟ ان میں سے ایک جو ہے وہ پردے کا موقع تھا، حجاب کا، جو حکم حجاب کا ہے، ایک وہ موقع تھا جو سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نازل فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے اور برے سب لوگ آتے ہیں، آپ اپنی ازواج سے پردہ کروائیں۔ بعد میں آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 ہے۔ تو یہ پردے کا، حجاب کا حکم، اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں حجاب کا حکم۔ اسی طرح دوسرا موقع سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ یہ آیت نازل فرما دی۔ سورۃ البقرہ میں موجود ہے یہ آیت نمبر 125 ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اور تم جو ہے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اور اسی طرح تیسرا موقع قیدیوں کے بارے میں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بدر کے موقع پر قیدی جو ہے وہ جنگ الحمدللہ جب مسلمان جیت گئے تھے، اور اس کے بعد جو قیدی آئے تھے ان کے متعلق بھی مشورہ دیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نازل فرما دی۔ اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان الشیطان لیفر منک یا عمر، بے شک شیطان تم سے بھاگتا ہے اے عمر۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت الناس، میں نے خواب میں لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو سفید کپڑوں میں دیکھا، اور عمر کو لمبا قمیص پہنے دیکھا جو وہ گھسیٹ رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ فرمایا، الدین
دین کی پختگی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اسی طرح امید ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام ہے۔ عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، ترمذی کی روایت ہے یہ بھی۔ اسی طرح آپ کے مزید فضائل، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مزید فضائل آپ کے سامنے بیان کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ کسی کو بغیر اجازت داخل نہیں ہونے دیتا، اور میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ دروازے پر دستک دے رہا تھا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ، اسلام کو ان دو میں سے جسے تو پسند کرے اس کے ذریعے عزت دے، ایک ابو جہل اور دوسرا عمر بن خطاب۔ تو اللہ نے عمر کو چن لیا۔ کیا فرمایا کہ ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرے۔ اب اس جملے پر غور کریں تو اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو پسند فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو چن لیا۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ چن لیا۔ تو عزیز بھائیو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 10 سال خلافت کی اور اسی طرح 22.5 لاکھ مربع میل پر تقریباً حکمرانی کی، کئی ایک ممالک جو ہے انہوں نے فتح کیے اور بھی بہت سارے کام کیے، اور آپ کی حکومت میں عدل و انصاف تھا۔ آج تک امت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت و انصاف کی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حکمرانوں کو بھی ان عدالت و انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔